میں جو سنانا چاہتا ہوں آپ غور سے سنیں گے تو آپ سمجھ لیں گے۔ امام آزاد بھی ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ کوئی پابند نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین معزز سامعین کرام، اسلام کے پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب اور فیس بک چینل میں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ مسجد کے اماموں کے ساتھ کون بدمعاشی کرتا ہے اور کون شخص مسجد کے اماموں پر کڑی نگاہ یعنی نظر رکھتے ہیں، اور امام کے ساتھ جو بدمعاشی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا، اس کا یہی حشر ہوگا۔ مولانا خالد ندوی صاحب استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے اپنی بیتی بات سنائی ہے۔ آپ جب سنیں گے تو آپ لوگوں کی سن کر ایمان ہرا بھرا ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں سے زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے بس ایک دو باتیں کر کے پھر حضرت کی ویڈیو سناتا ہوں۔ موجودہ حالات میں ائمہ مسجد کا بہت برا حال ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ امام کی تنخواہ کا ہے۔ آج کل کی کچھ جاہل کمیٹیاں ہیں جو مسجد کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ بیٹھتے ہیں، اور تنخواہ اتنی برا ہوتا ہے، نامناسب ہوتی ہے کہ تنخواہ 6 سے 10 ہزار تک دیں گے اور امام صاحب کو اپنا غلام سمجھیں گے۔ ہر طرح کی بات آ کر امام صاحب کو کھری کھوٹی اور کڑی کسی سنا کر چلا جاتا ہے، اور میں اپنی نظروں سے دیکھا ہوں بعض جگہوں پر تو امام صاحب سے بیت الخلا بھی صاف کراتے ہیں، بالکل نوکر کی طرح سمجھتے ہیں۔ مسجد کا امام عوام کی نظر میں بالکل فرشتہ صفت ہو اور ہر کوئی اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا اور کہتا ہوں کہ امام صاحب سے وہی بدمعاشی کرتا ہے جس کا گھر میں بدمعاشی نہیں چلتا ہے، اور امام صاحب کے اوپر وہی لوگ کڑی نگاہ رکھتے ہیں، کڑی نظر رکھتے ہیں جو اپنی نظر گھروں پر نہیں رکھ سکتے، اور وہی حضرات امام صاحب سے بھیڑے گا جس کے گھر میں نہیں چلتی ہے، وہ اپنی بیوی کا غلام ہوگا۔ بہرحال آئیے اب مولانا صاحب کی ویڈیو سناتا ہوں، غور سے سنیے گا، سننے کے بعد اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ میں جو سنانا چاہتا ہوں آپ غور سے سنیں گے تو آپ سمجھ لیں گے۔ امام آزاد بھی ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ کوئی پابند نہیں ہوتا ہے۔ امام آزاد ہوتا ہے، بھئی نماز فرض ہے اس کے ذمہ، اسے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس سے زیادہ پابند نہیں کہ ہر 5 منٹ پر نگاہ اٹھتی ہے اس کی طرف، وہ صاحب کہاں گئے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کہاں چائے پی رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، اور متولی تو کہیے نہیں صاحب وہ کیا ہوتا ہے۔ اگر دیندار نہیں تو فرعون زماں ہوتا ہے، نماردہ کی ناک کاٹنے والا ہوتا ہے۔ تولیت کیا مل گئی، وہ سمجھتا ہے کہ صاحب ہم پوری جو ہے کائنات کے مالک بن گئے ہیں۔ وہ بیچارہ امام جو نماز پڑھانے کے لیے ہے، اس کا حال یہ کہ 1 سیکنڈ 1 منٹ تاخیر ہو جائے تو گردن پکڑ کے اس کو جو ہے داخل کر دیا جاتا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے۔ چونکہ میں نے بھی امامت کی ہے اس لیے جو بات کہہ رہا ہوں تجربے سے کہہ رہا ہوں۔ ایک مسجد کا میں امام تھا، اس مسجد میں نے جوڑ رکھ لیا، پہلی دفعہ جوڑ ہوا، شہر لکھنؤ کی بات ہم کر رہے ہیں، تو وہاں پہ تبلیغی جماعت کے لوگ آئے، تقریر چل رہی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ عشاء کی نماز وقت پر اذان دے دی جائے اور جماعت تاخیر سے کر لی جائے گی۔ اذان ہو گئی، صدر صاحب جو تھے وہ کبھی نہیں آتے تھے سوائے جمعے کے، اس روز دیکھا دھمک ہوئے صاحب موجود، اور ابھی تقریر چل رہی ہے، مجھے انہوں نے کہا چلی نماز پڑھائیے، تو میں نے ذرا سا ادھر ادھر دیکھا تو گردن پکڑ کے زبردستی لے جا کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ ارے اب میں نے کیا کرتا، بھائی صدر صاحب ہیں، نماز شروع کر دی، تو میں نے بھی ایک لمبی سورت شروع کی، تو اتنی لمبی پڑھی کہ سارے لوگوں کی نماز مل گئی، سب کی رکعتیں پوری ہو گئی اور تقریر بھی مکمل ہو گئی۔ اب صاحب ان کو اب کیا کہتے، امام میں تھا، چاہے میں اس میں سورہ بقرہ پڑھوں یا سورہ آل عمران پڑھوں، یہ میرا حق تھا۔ لوگ گھبرائیں تو گھبرائیں، لیکن لوگ اندر سے خوش تھے، کوئی بھی ناراض نہیں ہوا طویل قرات، اس لیے کہ سب کو رکعت مل گئی۔ لیکن ایک چیز آئی
سب نے اس کو محسوس کیا، لیکن آدمی بھول جاتا ہے کہ کوئی اور بھی دیکھنے والا ہے۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اس مسجد میں آنا ان کو جو ہے میسر نہیں ہوا، موقع نہیں ملا۔ ہوا یہ کہ رات میں اٹھے اور استنجے کے لیے جا رہے تھے اور ایک چھچھودر سامنے سے گزری، بس ان بیلنس ہوئے گرے اور کوڑا سرک گیا، اور ایسا سرکا کہ صاحب مسجد میں تو نہیں آ سکے، قبرستان چلے گئے۔ میں جب گیا ان سے ملنے تو رو رہے کے کہہ رہے مانا معاف کر دیجیے۔ انسان دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں۔ دوستو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ دوستو پھر ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ جب تک ہمیں اجازت دیجیے، جے ہند، خدا حافظ۔ دوستو اگر اس ویڈیو کو نئے دوست، نئے حضرات دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لائک کر کے فالو ضرور کریں۔